اب تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال پورے پاکستان میں ہو چکی ہے۔ بندرگاہیں بند ہو چکی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کی ترسیل بند ہو چکی ہے، جان بچانے والی ادویات، سبزیاں، دالوں کی سپلائی بند ہو چکی ہے، منڈیاں بند ہو چکی ہیں۔ اب کیا ہاتھ آیا سینئر منسٹر کو یہ بیان دے کے؟ منسٹر صاحب، آپ نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے اور اپنی کریڈیبلٹی کو خود ہی خراب کیا ہے۔ ہم آپ کے اس آرڈیننس کی، اس ترمیم کی مکمل کی مخالفت نہیں کر رہے۔ آپ نے پہلے بھی جو اس عوام کے لیے فیصلے کیے ہیں، میں اس کی بھی تعریف کرتا ہوں، اور یہ ترمیمی آرڈیننس بھی 100% غلط نہیں ہے۔ ہم سی ایم صاحبہ بالکل آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہتے۔ 7 دسمبر کو ڈی سی آفس لاہور میں منسٹر ٹرانسپورٹ جناب بلال اکبر صاحب سے ہمارے مذاکرات ہوئے۔ ان کو میں نے پرپوزل دی، بریفنگ دی کہ آپ اس آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیں تو ہڑتال ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پنجاب کے بعد یہ ہڑتال کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیل جائے گا اور بندرگاہیں بھی بند ہو جائیں گی، جو کہ حکومت کے لیے بڑی پریشانی بن سکتی ہے۔ منسٹر صاحب نے مجھے 8 تاریخ 2 بجے کا ٹرانسپورٹ ہاؤس میں اپنے دفتر کا ٹائم دیا، اور ساتھ میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ نے وزیر اعلیٰ صاحبہ سے، مریم صاحبہ سے مشورہ کر کے اس فیصلے کو اناؤنس کرنا ہے۔ ہم 8 تاریخ کو مذاکرات کے لیے طے شدہ ٹائم کے مطابق جب ٹرانسپورٹ ہاؤس منسٹر صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا جی میں نے مریم صاحبہ سے، سی ایم صاحبہ سے مشورہ کر لیا ہے اور ہم اس پر عمل درآمد روک رہے ہیں۔ اس کا انہوں نے میڈیا پر اعلان کیا، تمام نیشنل اور سٹی چینلز نے اس کو کور کیا، اور ہم نے منسٹر صاحب کے اوپر اور محترمہ مریم صاحبہ جو ہماری سی ایم ہیں ان کے اوپر اعتماد کر کے ہڑتال ختم کر دی۔ بدقسمتی کہہ سکتا ہوں میں اس حکومت کی اور ان کے اس جیسے لوگوں کی کہ کچھ ٹائم کے بعد سینئر منسٹر نے بیان جاری کیا جس سے ہڑتال کے جو مقاصد تھے وہ ختم ہو گئے اور پوری انڈسٹری کی دل آزاری ہوئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی اپنے ہی منسٹر کے فیصلے کی نفی کیوں کی، جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سی ایم صاحبہ سے اجازت لے کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے رابطہ کیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ کل سے آپ کو عمل درآمد نظر آئے گا، یعنی کہ 9 دسمبر صبح سے لے کے دوپہر تک ہم نے فیڈ بیک لیا پورے پنجاب سے، تو اسی طرح ہی عمل درآمد ہو رہا تھا ناجائز پیمانوں پر، بلکہ اس میں تیزی آ گئی۔ تو کل پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ہڑتال کو جاری رکھیں گے۔ جو میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا اسی کے مطابق اب تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال پورے پاکستان میں ہو چکی ہے۔ بندرگاہیں بند ہو چکی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کی ترسیل بند ہو چکی ہے، جان بچانے والی ادویات، سبزیاں، دالوں کی سپلائی بند ہو چکی ہے، منڈیاں بند ہو چکی ہیں۔ اب کیا ہاتھ آیا سینئر منسٹر کو یہ بیان دے کے؟ ایک تو میں سینئر منسٹر کے اس بیان پر اپنی اور ٹرانسپورٹ برادری کی طرف سے بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور منسٹر صاحب سے یہ گلہ کرتا ہوں کہ ان کو ہوم ورک کر کے یہ بیان دینا چاہیے تھا۔ منسٹر صاحب، آپ نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے اور اپنی کریڈیبلٹی کو خود ہی خراب کیا ہے۔ اب میں حل کی طرف آتا ہوں، چونکہ ہم نہیں چاہتے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ عوام ہماری ہے، ہم خود عوام ہیں۔ تو میری پی ایم صاحبہ سے، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ میری چند تجاویز پر غور کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم آپ کے اس آرڈیننس کی، اس ترمیم کی مکمل کی مخالفت نہیں کر رہے۔ آپ نے پہلے بھی جو اس عوام کے لیے فیصلے کیے ہیں، میں اس کی بھی تعریف کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں، اور یہ ترمیمی آرڈیننس بھی 100% غلط نہیں ہے۔ اس میں جو ون ویلنگ کے حوالے سے آپ کا فیصلہ ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ موٹر بائک کے حوالے سے، ہیلمٹ کے حوالے سے، اوور سپیڈ کے حوالے سے، اور جتنی بھی اس عوام کی بہتری کے لیے اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں
उस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मगर सीएम साहब आपको इन बाबुओं ने गलत गाइड किया कमर्शियल गाड़ियों के जुर्मानों के हवाले से। देखें, जिस गाड़ी का किराया 12,000 है, उसका जब फाइन चालान 15,000 का होगा तो कैसे निज़ाम चलेगा। जिस गाड़ी का किराया 25,000 है, उसको फाइन अगर 30,000 के होंगे तो कैसे काम चलेगा। मल्टीपल एजेंसीज की तरफ से जब मल्टीपल टिकट्स जारी किए गए तो पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टरों ने एहतजाज का फैसला कर लिया। यही बुनियादी फॉल्ट है आपके इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हम आपके फैसले को नहीं चाहते कि आपका फैसला हम वापस करवाना चाहते हैं, ना हमारी को आपसे जिद है, ना हम आपके फैसले को वापस करवाना चाहते हैं। आपका ये फैसला अवाम के लिए है और अवाम की बेहतरी के लिए है। मैं एज ए लॉजिस्टिक एक्सपर्ट और नुमाइंदा ट्रांसपोर्ट होने की हैसियत से आपसे गुजारिश करूंगा, इसमें जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से फ़ाइन के मुतल्लक शिक्स हैं उनके ऊपर नज़र-ए-सानी की जाए, और जो आपका पहला फैसला था जो मिनिस्टर साहब ने आपसे इजाज़त लेके किया था कमर्शियल गाड़ियों पर जुर्माने रोकने के मुतल्लक, उसको बहाल कर दिया जाए। हम सीएम साहबा बिल्कुल आपसे नाराज़ नहीं होना चाहते। हम अपनी आवाम के लिए सहूलियात जारी रखना चाहते हैं। देखें, अभी मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कार्गो रुक गई है, मंडियाँ बंद हो गई हैं। अभी देखें, मैं टेक्निकली आपको सीएम साहबा आपको हालात से आगाह करूं